بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر شریعت مطہرہ کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو شریعت میں موجود نہ ہو۔ لہذا انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے شریعت مطہرہ میں سے اپنی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ فقہ کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے لیے فرض ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو جائز اور ناجائز کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو مسائل شریعت میں فرض قرار دیے گئے ہیں ان کا حاصل کرنا باعث ثواب ہے، اور نہ حاصل کرنا گناہ بھی ہے۔ علی ھذا القیاس، انسان زندگی میں جس شعبہ کے ساتھ بھی وابستہ ہے اس کو کم از کم اپنے شعبہ کے متعلقہ مسائل سے آگاہی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی تاجر ہے تو اسے تجارت کے حوالے سے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا بے حد اور بے انتہا ضروری ہے۔ ایسے ہی کوئی مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے نکاح کے حوالے سے مسائل اور طلاق کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا، ان کو سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی کچھ مسائل جو ہیں وہ حلال اور حرام کے ہیں، کچھ جائز ناجائز کے مسائل ہیں، کچھ مسائل پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہیں۔ مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے ان مسائل سے آگاہی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ اسے پتہ چلے کہ میں کون سا کام حلال کر رہا ہوں، کون سا کام جو ہے وہ حرام کے زمرے میں جا رہا ہے، کون سا کام میرے لیے جائز ہے اور کون سا کام میرے لیے ناجائز ہے۔ اسے اس بات کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم قربانی کی طرف۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے مسائل سمجھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قصاب مقرر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ریٹ طے کر لیتے ہیں، قصاب آتا ہے، وہ آگے ذبح کرتا ہے، کھال اتارتا ہے، گوشت بنا کے ہمیں دے دیتا ہے، بس بات ختم۔ جبکہ انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ بعض پیچیدہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن سے آشنائی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا ہر قربانی کرنے والے کو کم از کم قربانی کے متعلقہ ضروریہ مسائل جو ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔
بے حد یہ ضروری بات ہے۔ شریعت مطہرہ نے قربانی کی خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم تک سارے مسائل جو ہے وہ ان سے آگاہ فرما دیا۔ جملہ مسائل شریعت نے مقرر کر دیے، طے فرما دیے۔ لہذا اب جب وہ قربانی کے لیے خریداری کے لیے نکلے گا، اگر اس کو جانکاری ہوگی تو وہ شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھے گا کہ جانور کی خریداری میں شرعی تقاضے جو ہے وہ کون سے ہیں، ان کو کما حق پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آگاہی نہیں ہوگی، جب ان کو علم نہیں ہوگا تو پھر دشواری ہوگی۔ ایسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ ایسی بات بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے لیے سال کا گزرنا یہ لازم اور ضروری ہے، یعنی اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس مال کو سال گزرا ہوگا، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی، جبکہ قربانی کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہے، اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ وہ صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم، یعنی آج کل کے وقت کے 2020 کے لحاظ سے تقریباً 55,000 روپے بنتی ہے، تو جس کے پاس اتنی چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی مالیت کی رقم ہو، یا اتنی مالیت کے برابر اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس سامان ہو، اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اور پھر قربانی کے لیے زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ بڑھنے والے مال پر جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ بڑھنے والی ہیں، ان پر زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی کے لیے یہ بھی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس کے پاس ایسا سامان ہے، ایسا اس کے پاس مال ہے جو بڑھنے والا نہیں بھی ہے، تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ ایک مکان جو ہے وہ اس کے اپنے زیر استعمال ہے، اس کے علاوہ ایک مکان، 2 مکان یا اس سے زائد مکان جتنے بھی اس کے پاس ہے، اور وہ اس نے کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، کرائے پہ نہیں بھی ہے، اس کی ملکیت ہے، یا اس کے پاس کچھ پلاٹ ہے، 1 ہے یا 2 4 ہے، جتنے بھی ہیں، ان کی مالیت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اس کے پاس اپنی ضرورت کی گاڑی کے علاوہ کچھ گاڑیاں ہیں، ضرورت کی کتابوں کے علاوہ کچھ کتابیں اس کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوٹ کی جائیں گی۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا 55,000 روپے کے برابر یا اس سے زائد بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یوں آپ جو ہے وہ اس کو ملوز خاطر رکھیں کہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ جس پر
صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ انہوں نے یوں اپنی من گھڑت بات جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اپنی ذہن کی اختراع انہوں نے اپنائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ یوں خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ 1 سال قربانی جو ہے وہ ایک صاحب نصاب نے دے دی ہے بس۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر ہر سال وہ صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہے۔ اور پھر بعض لوگ جو ہے وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ اگر 1 سال اپنی جانب سے قربانی کر دی ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ باریاں بنا لی اور کہتے ہیں کہ جی میں نے پچھلے سال قربانی کر لی تھی، اب میرے فلاں بیٹے کی طرف سے ہے یا بیٹی کی طرف سے ہے، جبکہ یہ بھی ان کا طریقہ کار سراسر غلط ہے۔ قربانی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر اگر واجب ہو رہی ہے، صاحب استطاعت فقط وہی ہے، تو وہ اپنی ہی طرف سے ہر سال قربانی کرے گا۔ بچے جو ہے وہ اس کے اگر نابالغ ہے اور صاحب استطاعت نہیں ہے، ان پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ جب واجب نہیں ہے تو آپ ان کی طرف سے قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بچوں میں سے کسی کی قربانی کریں گے، گویا آپ کی طرف سے واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا اور آپ گناہگار ہوں گے۔ اور پھر ایسا بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے قربانی کر لی، اب کہتے ہیں کہ میرے فلاں فوت شدگان کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے جو فوت ہو گئے، اب اس سال میری ماں کی طرف سے جو فوت ہو گئی ان کی طرف سے قربانی ہے۔ انہیں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی آپ پر واجب ہے، آپ اپنی طرف سے لازمی طور پہ یہ واجب ادا کریں گے۔ اپنے فوت شدگان کی جانب سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دوسری قربانی ہوگی، یا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا حصہ ہوگا۔ لہذا یہ مسائل جو ہیں یہ اشد ضروری ہیں، سمجھنے والے مسائل ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے طاقت عطا فرمائی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اپنی جانب سے بھی قربانی کر سکتا ہے اور نفلی قربانیاں وہ جتنی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے صاحب نصاب بچے اگر نہیں ہیں، بچے چھوٹے بچے ہیں یا وہ تعلیمی میدان میں ہیں، ان کا روزگار نہیں ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ ان کو بھی قربانی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن آپ اپنی قربانی پہلے کریں گے، بعد میں ان بچوں کی طرف سے قربانی کریں گے۔ اور ایک آخر میں مسئلہ یہ بیرون ممالک سے جو قربانیاں بھیجتے ہیں ان کے حوالے سے، ہمارے شاگرد رشید جناب حافظ رفاقت جاوید صاحب کلوند پور سے جو دینا کے قریب ہے، انہوں نے یہ سوال کیا۔ میں نے چاہا کہ ریکارڈنگ میں اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے کہ جو انگلینڈ سے یا باقی ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے قربانیاں یہاں پہ بیچتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے ایک بات تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطہ میں ہیں، کسی بھی ملک میں آپ موجود ہیں اور آپ کسی اور ملک میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو کسی بھی مقام پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور آپ کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے۔
آپ چاہے انگلینڈ میں موجود ہیں، امریکہ میں ہیں، آپ کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ بالخصوص آپ اگر ملک پاکستان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ پاکستان میں قربانی بھیجیں گے، جیسے ہمارے ادارے میں جو ہے وہ انگلینڈ سے بہت سارے احباب یہاں پہ قربانیاں اپنی بھیجتے ہیں، تو یقیناً وہ اس نظریے سے یہاں پہ قربانی بھیجتے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ اس طریقے کا اہتمام نہیں ہوتا قربانی کا جس طریقے کا پاکستان میں ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ وہ سارا اہتمام یقیناً پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی چلیں ہم تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، ہماری جانب سے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یا اداروں کے طلباء طالبات ہیں، ان کے پیٹوں میں بھی گوشت جو ہے قربانی کا پہنچ جائے۔ یہ ان کو ایک نہیں بلکہ ڈبل ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ ایک غرباء مساکین کی خدمت کے حوالے سے ثواب اور ایک قربانی کا ثواب، اور پھر ایک سب سے اہم بات جو باہر سے قربانی یہاں پہ بھیجتے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ قربانی بھیجتے ہیں تو یہاں پہ دوسرے دن قربانی ہوتی ہے یا تیسرے دن قربانی ہوتی ہے فرض مال، تو وہ اپنا جو ہے وہ حلق کیسے کروائیں کہ اتنے دن وہ انتظار کرتے رہیں گے؟ یہاں پہ اگر دوسرے دن قربانی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ والوں کا تیسرا دن ہو، تیسرا روز ہو عید کا، اب تیسرے روز وہ حلق کروائیں گے۔ تو ان کے لیے سب سے اہم بات ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ذہن نشین کر لے کہ اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو قربانی پاکستان میں کرنے والے جو ہیں وہ قربانی کرنے کے بعد آپ کو مطلع کر دیں کہ آپ کی جانب سے قربانی کر دی گئی ہے، آپ اس کے بعد حلق کروا لیں۔ اگر آپ اتنا انتظار نہیں کر سکتے تو آپ عید کے بعد نماز عید ادا کرنے کے بعد بے شک آپ حلق کروا لیں، آپ کو پھر بھی ثواب جو ہے وہ قربانی کا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔